مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں، ایک تو دو یورپی ملکوں میں تارکین کے معاملے پر کچھ تنازع سامنے آیا ہے، جرمنی اور یونان کے درمیان، اور پھر جرمنی نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو اسائلم پر تھے یا پروٹیکشن سٹیٹس پر تھے، اور وہ اس دوران اپنے ملکوں میں گئے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ملک کے لوگوں کو استثناء بھی دینے کا فیصلہ کیا، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں، اگر جی جرمنی اور یونان کے درمیان تنازع شروع ہے، تو یونان میں جن لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ ٹریول کر کے ان میں سے کچھ جو ہے وہ جرمنی آ جاتے ہیں، اور پھر جرمنی میں آگے یہاں پر نئے سرے سے اسائلم ڈال دیتے ہیں۔ اب جو ڈبلن معاہدہ ہے یورپی یونین کے رکن ممالک کے درمیان، اس کے تحت جو بھی تارک وطن آتا ہے جس پہلے ملک میں آتا ہے تو اس کا اسائلم کیس وہیں چلنا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ دیگر ملکوں میں بھی بہت سے تنازعات پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن جرمنی زیادہ لوگ جرمنی جاتے ہیں، اور پھر یونان سے بڑی تعداد میں لوگ جرمنی گئے۔ تو شروع میں تو جرمن عدالتوں سے لوگوں کو ریلیف ملتا رہا، اور بہت سے کیسز میں جرمن عدالتوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یونان میں حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کو وہاں نہ بھیجا جائے اور ان کو جرمنی میں رہنے دیا جائے۔ اس میں شامی اور افغان مہاجرین کی اکثریت ہوتی ہے جن کو پہلے ہی یقین ہوتا ہے کہ ان کے کیس منظور ہو جائیں گے۔ تو اس پہ اب جرمن عدالتوں نے کچھ کیسوں میں فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ان کو جو ہے واپس یونان بھیج دیا جائے۔ تو اس پہ اب یونان نے انکار کر دیا ہے۔ یونان کے جو وزیر امیگریشن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یونان میں پہلے ہی سائپرس کے بعد یورپی یونین کے ملکوں میں فی کس آبادی کے لحاظ سے تارکین وطن کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لہٰذا جرمنی کی طرف سے اگر کوئی اسائلم والا واپس بھیجا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ پہلے یونان میں تھا اور یہاں اسائلم اس کا کیس چل رہا تھا، تو اس کو وہ واپس نہیں لیں گے۔ تو یہ ایک تنازع ایسا لگتا ہے کہ پیدا ہو رہا ہے، اور ظاہر جرمنی میں جو نئی حکومت آنی جا رہی ہے تو اس میں تو اس کی امیگریشن پالیسی بہت سخت ہوگی، اور اس کی کوشش ہوگی کہ جتنے دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، پولینڈ سے آئے ہیں، پولینڈ سے بھی بڑی تعداد میں وہاں جرمنی میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کو وہاں پر واپس بھیجا جائے۔ تو ایک تو یہ معاملہ تھا۔ یا دوسرا معاملہ ہے کہ اب پہلے تو معاملات بہت سے چل رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ اسائلم پر بھی ہوتے تھے، اپنے ملکوں کے چکر بھی لگا رہے ہوتے تھے، پروٹیکٹڈ اسٹیٹس پہ ہوتے تھے، اپنے ملکوں کے چکر لگا لیتے تھے، لیکن ظاہر اب امیگریشن پالیسیوں میں سختی آئی ہے تو یہ کھاتا بھی بند ہو گیا ہے۔ اور ہم بار بار بتاتے رہے کہ اگر کوئی آپ اسائلم پر ہیں تو اسائلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ موقف اپناتے ہیں کہ مجھے اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد اپنے اسائلم اسٹیٹس پر ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگر اپنے ملک چلے جاتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، جرمنی میں جو قانون ہے وہ آپ کو ایک ایکسیپشن بھی دیتا ہے، صرف ایک صورت میں آپ اپنے ملک جا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے قریبی کوئی فوتگی ہو گئی ہو، اس کے لیے بھی آپ کو پہلے جرمن حکام کو درخواست دینی ہوتی ہے اور پروف دینے ہوتے ہیں کہ میرا یہ قریبی عزیز فوت ہو گیا ہے اور اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ بحالت مجبوری جانے کی اجازت دی جائے، تو وہ بھی اجازت کے ساتھ جایا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی ظاہر آپ اپنا کیس کمزور کر دیتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے جرمنی کی حکومت نے تقریباً 2175 لوگوں کو کی لسٹ تیار کی ہے جو وہاں پر اسائلم اسٹیٹس پر تھے یا پروٹیکٹڈ اسٹیٹس میں تھے۔ پروٹیکٹڈ اسٹیٹس جرمنی میں ان کو دیا جاتا ہے جن کی اسائلم اپلیکیشن تو منظور نہیں ہوتی، لیکن ان کے ملکوں میں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ان کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو ان 2175 لوگوں کی تقریباً فہرست تیار ہوئی ہے، جن میں 762 شام کے لوگ ہیں، عراق کے 734 ہیں، افغانی 240 ہیں، ایران کے 115 ہیں، اور 31 ترکش ہیں۔ تو ان لوگوں کی جو ہے اب لسٹ تیار ہو گئی ہے، اور جرمن امیگریشن کا ادارہ جو اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ چونکہ اپنے آبائی ملکوں میں گئے ہیں، تو اب اس کے بعد ان کا جو اسٹیٹس ہے دونوں اسائلم کا ہے یا پروٹیکٹڈ ہے، اس کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، اور جرمن قانون کے تحت ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ البتہ اب جو نئی حکومت ہے اس نے شامی مہاجرین کو کچھ جو ہے اس میں رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ رعایت یہ ہوگی کہ ان کو ابھی جو شام میں ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ حکومت چینج ہو گئی ہے، بشار الاسد کی ظالمانہ حکومت سے لوگوں کو نجات مل گئی ہے، تو اب جو اس کے ظلم سے لوگ بھاگے تھے، اس میں جرمنی میں 12-15 لاکھ لوگ گئے تھے، تو اب جو ہے ان لوگوں کے لیے جرمنی کا کہنا ہے کہ انہیں جو ہے یا تو ایک ہی بار وہ 4 ہفتے کے لیے جا سکتے ہیں، یا پھر 2 بار 2 ہفتے کے لیے وہاں شام میں جا سکتے ہیں، انہیں ان کے اس اسٹیٹس پہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جا کس مقصد کے لے سکتے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں ہم اس لیے ان کو اجازت دے رہے ہیں، ابھی کوئی تجویز منظور نہیں ہوئی، لیکن ظاہر منظور ہو جائے گی جب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، نہیں آنے والی گورنمنٹ، کہ تاکہ وہ وہاں جا کر دیکھ سکیں کہ ان کے گھر بار، ان کی املاک کیسی ہیں، اور پھر وہ اپنی واپسی کا جائزہ لے سکیں۔ یعنی ان کی واپسی کی حوصلہ افزائی کے لیے جو شامی مہاجرین ہیں انہیں یہ تجویز ہے کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ 4 ہفتوں کے لیے واپس اپنے شام کا دورہ کر سکیں۔ تو یہ 2 معاملات تھے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی شامی مہاجرین کی واپسی کے لیے جرمنی یہ بھی کہہ رہا ہے، باقی سب کے لیے بھی ہے یہ پیکیج ویسے،
कि उन्हें 4000 यूरो तक जो है वो इमदाद भी दी जाएगी अगर कोई रज़ाकाराना तौर पर वापस जाएगा शाम या किसी भी मुल्क। ज़ाहिर है इस वक्त शामी महाजरीन की हौसला अफजाई की जा रही है कि वहाँ क्योंकि अब हालात तब्दील हो गए हैं तो वापस जाएँ। तो ये 2 मामला थे। तो इस पर अब यह है कि शामी महाजरीन को ये मौका होगा कि वो अपने मुल्क में वापस जा सकेंगे 4 हफ्तों के लिए, चाहे वो एक साथ जाएँ और 4 हफ्ते रह लें अपने मुल्क, या फिर 2 हफ्तों के लिए जाएँ और फिर 2 हफ्तों के लिए जाएँ। लेकिन 4 हफ्तों से ज़्यादा ये तजवीज़ नहीं है कि 4 हफ्ते ही वहाँ पर रह सकेंगे। अभी तजवीज़ है, अभी मंजूर नहीं हुई, तो अभी फ़िलहाल ना जाए कोई भी शामी है महाजरीन तब भी। और लेकिन बाकी जो गए हैं तो उनका अब स्टेटस ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो आज के लिए इतना, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।